اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا، آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہوئے۔ ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل پانی برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین میں آیا تھا، اور اس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ آپ کے لگائے ہوئے ساگو ان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے، پرندے، حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اسی طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، طرح طرح کے تمسخر کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں دیتے، بد زبانیاں کرتے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو لیکن مت گھبراؤ، اللہ کا عذاب طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یاسف، ان تینوں کی بیویاں اور ان کی مومنہ بیویاں، اور 72 مومنین مرد عورتیں، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور ان کی بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے، طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے ساتھ زمین پر اتر پڑے۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہوگی، اس لیے انہیں آدم ثانی یعنی زمین پر موجود انسان کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔